زمین ہمارے ہندو بھائی کی ہے، اس کو دے دیا جائے۔ کیا کہا جج صاحب؟ یہ زمین ہمارے ہندو بھائی کی ہے، اس کو دے دیا جائے۔ تو جج نے فیصلہ لکھا۔ کیا فیصلہ لکھا؟ وہ فیصلہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ جج نے قلم توڑا، فیصلہ لکھ کے قلم توڑا کہ آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گیا، اسلام جیتا۔ اسلام سچائی کی دعوت دیتا ہے، امانت داری کی دعوت دیتا ہے، دیانت داری کی دعوت دیتا ہے، جھوٹ سے بچنے کو کہتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کو کہتا ہے، بغیر بھید بھاؤ، بغیر بھید بھاؤ، بغیر بھید بھاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو کہتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کو کہتا ہے، بڑے کا اکرام، چھوٹے پر شفقت، چاہے کوئی ہو، کسی مسلک کا، کسی برادری کا ہو، بڑا ہے اس کو عزت کرے، اس کو پرنام کرے، اس کو سلام کرے، چھوٹا ہے اس کی شفقت کرے، اس پر شفقت کی نگاہ رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ آج ماں باپ کے دل دکھے، آج سارے ماں باپ ناراض چل رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ اگر کوئی دکھی ہے تو ماں باپ اپنی اولاد سے دکھی ہے۔ کیا بنے گا میرے بھائی؟ کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم، ہم سب کے سجدے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے تلاوت ہم کو جنت میں نہیں پہنچا پائیں گے اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہیں۔ آج دوستوں کو تو خوب خوش کرتے ہیں، ماں باپ سے کوئی بات نہیں، ناراضگی ہے۔ انٹرنیٹ پر سارا وقت، ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں، ماں باپ کے لیے وردھا آشرم کھول دیا ہے کہ وردھا آشرم میں ڈالا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ پیدا فرمائے۔ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، وہ قرآن جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ۔ اللہ نے اپنے بعد وَقَضَا قضا، اگر انداز اللہ نے سب سے عجیب لہجہ یہاں پر وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سنو، فیصلہ ہے تمہارے رب کا۔ کیا؟ اللہ کی عبادت کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آج ہمارے نوجوانوں سے، بچوں سے ماں باپ کے دل دکھے، ایسے ایسے بال کٹنگ کرواتے ہیں، باپ آگے کہتا ہے مولانا صاحب ہمارے بچے کو سمجھائیے نا، یہ کس کے انداز میں بال کٹنگ کرا رہا ہے، بال نوچا لے رہا ہے، کیسا کیسا بال کٹا رہا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے اس بال کٹانے سے خوش ہے؟ نہیں خوش ہے۔ لیکن بچہ ہے، یہاں بڑا کر لیا، یہاں بڑھا لیا، یہاں ایسے کر لیا، عجیب عجیب نقل ہے۔ وہ سارے کام کرتا ہے جو ماں باپ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ اگر تم دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ یا دونوں تمہارے بھی، اگر تمہارا مقدر بھلا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں اگر، تو دیکھو ان کی سیوا کرنا، اور وہ اگر کوئی بات کہے تو اف اف کا ترجمہ عربی میں، اف کا ترجمہ، اف کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کوئی بات کہے نا بیٹا پانی لے آؤ، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو، یعنی وہ جو ہو ہوتا ہے نا، یہ ہم ہی ہے، یہ اور دوسرے کو کہیے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی سے بات کیا کرو۔ ان کو چہرے کو دیکھو گے تو حج کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کے چہرے کے دیکھنے پر حج کا ثواب رکھا ہے۔ آج اس ماں باپ کے چہرے کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، بس موبائل پر لگے دن رات موبائل۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ پیدا فرمائے۔ آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور قرآن کے پیغام کو عام کریں گے۔ وہ قرآن سچ بولنے کے لیے ہمیں قرآن کہتا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کے لیے ہمیں قرآن کہتا ہے، احترام کے لیے قرآن کہتا ہے، ہم کو اپنے برادر وطن کی عزت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رہن سہن، ان کے ساتھ محبت، دوستی کا، بھائی چارگی کا برتاؤ کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے۔ اگر پڑوس میں ہے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، اس کے مرضی کے بغیر کہا، اگر تمہارا پڑوسی ہے، اگر اس کا دل دکھ رہا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تم اپنی چھت اونچی نہ کرو تو تم مت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اس سے تمہارا دل دکھے گا، اس سے تم کو گناہ ملے گا۔ آج تو ہم خالی پڑوسی کو تکلیف دینے کو سوچتے ہیں کہ پڑوسی کا کیسے راستہ بند کر دیں، پڑوسی کو کیسے ہماری پڑوسی سے ہماری بلڈنگ کیسے اونچی ہو جائے۔
اللہ ہم سب کو نیک سمجھ پیدا فرمائے. یہ قرآن کا پیغام کا پروگرام ہے. قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے اور قرآن کے اعتبار سے زندگی گزارنا ہے. کہ اگر قرآن کا پیغام کوئی آ رہا ہے, شراب پینے کے لیے قرآن نے منع کیا, اللہ نے منع کیا. سود نہیں کھانے کے لیے قرآن نے, سود کھانے کے لیے کہ سود اچھی چیز نہیں ہے, سود کی بے شمار خرابی ہے, اس کے لیے اللہ نے قرآن نے منع کیا. آج سودی تجارت چل رہی ہے. آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے اعتبار سے اگر تاجر بن کے رہیں گے, قرآن کے اعتبار سے تجارت کریں گے. اگر ہم جس حال میں رہیں گے, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, کس طرح کی زندگی گزارنے کہتا ہے, ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے. ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا, سب کچھ. ایک انگریز فلاسفر لکھتا ہے, if محمد صلی اللہ علیہ وسلم were alive today, اگر آپ کے نبی, ہمارے اور آپ کے نبی آج زندہ ہوتے, he would succeed in solving all these problems. وہ ساری پریشانیاں سب کی, صرف مسلمانوں کی نہیں, سب کی ساری پریشانیوں کو حل کر دیں. آگے وہ لکھتا ہے, if he is not present amongst us, his teaching are with us. اگر وہ نہیں ہے تو وہ کچھ لے کے تھوڑی چلے گئے, وہ قرآن لے کے چلے گئے, وہ حدیث لے کر چلے گئے, وہ تو سب کچھ چھوڑ کے گئے. his teaching are with us. ان کی تعلیم, ان کی کتاب قرآن حدیث ہمارے بیچ ہے. اور وہ کہتا ہے, وہ انگریز ہے, وہ کہتا ہے and surely, یقیناً, بلا شبہ, بغیر شک کے, the problems of human society could be solved in the light of his teaching. بنی نوع انسانی کی ساری پریشانیاں ان کی تعلیم کی روشنی میں حل ہو سکتی ہیں. ہم سب آئیے عہد کریں کہ ان کی تعلیم کی روشنی میں ہم سب اپنی پریشانیوں کا حل کرائیں. آج وراثت کا مسئلہ ہے, ہم ادھر ادھر کے چکر کاٹتے ہیں. بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے, بہنوں کو جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, بیٹیوں کو حصہ دینا, زمین میں حصہ ہے اس کا, اس باپ کی وہ اولاد ہے, کتنا حصہ یہ مقرر ہے. ہماری بہن کا, ہماری بیٹی کا, ہماری جائیداد میں حصہ ہے. آج بہن بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, بہن کی بیٹی کی, کہتے ہیں بس ہو گیا, ساری جائیداد بیٹا کو دے دیتے ہیں. قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم, کیا بنے گا ہمارا؟ آئیے نیت کریں کہ قرآن کے اعتبار سے جس کا جو حق بنے گا بنتا ہے وہ ہم سب ادا کریں گے انشاءاللہ. سب کرتے ہیں نیت کریں گے انشاءاللہ, سب کرتے ہیں نیت بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو نیک سمجھ پیدا فرمائے, آمین, اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ.